السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو سیری ہے وہ لو کنڈکٹور کے بارے میں ہے، یعنی کہ ڈرائیور کے بارے میں۔ تو اس میں کوئی 13-14 چیپٹرز ہیں جس کو ہم کور کریں گے، اور یہ سب جو ہے ڈرائیور کے بارے میں آپ کو اس میں انفارمیشن ملے گی۔ اگر فرسٹ چیپٹر دیکھیں تو یہ ہے لپخیز d'information، یعنی کہ انفارمیشن کو گیدر کرنا۔ اگر دیکھیں کہ کمپیٹنس کیا ہے تو وہ ہے regarder autour de soi et avertir، اپنے ارد گرد دیکھنا اور پھر وارن کرنا۔ اسی طرح سیکنڈ ہے rechercher la signalisation les indices utiles et en tenir compte، یعنی کہ جو سائنز ہیں ان کو ڈھونڈنا، یوزفل کلوز کو دیکھنا اور پھر ان کو مد نظر رکھنا، یعنی کہ جو کچھ بھی آپ انفارمیشن گیدر کریں گے اس کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ جی، تو اگر اب آپ یہ پکچر دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں۔ تو جو کویسچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ ہے on regarde à ce porte vers les véhicules stationnés، یعنی کہ میری نظر جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر جو گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے اوپر جا رہی ہے۔ تو آپشن جو ہے وہ ہے وی نو، تو اس کا آنسر ہوگا وی، کیونکہ جب آپ ایسی روڈ سے جا رہے ہوں جہاں پہ گاڑیاں سائڈ پہ پارک ہوں گی تو دیکھیں جو بالکل سامنے ہے وہ تو سرٹنلی آپ کو ویسے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ روڈ کلیئر ہے یا کیا ہے، لیکن آپ کی نظر جو ہے آپ کے اگر رائٹ سائڈ پہ صرف گاڑیاں کھڑی ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کس وقت رائٹ سائڈ پہ جو کھڑی گاڑیاں ہیں ان کے سامنے سے کوئی بچہ دوڑتا ہوا آ سکتا ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی میں بھی دروازہ کھول دے ایک دم۔ تو اس لیے اس کا آنسر وی ہوگا، یعنی کہ آپ نے اس طرح سیدھا جاتے ہوئے ان گاڑیوں کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ جی، تو یہ ہے او porter le regard، یعنی کہ آپ نے نظر کہاں پر رکھنی ہے۔ en conduisant، یعنی کہ ڈرائیونگ کرتے وقت۔ je ne peux pas lire tous les indices en même temps، یعنی کہ میں تمام جو بھی کلوز ہیں ان کو ایک ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا۔ un conducteur expérimenté mettra moins de temps، یعنی کہ جو ایک ڈرائیور ایک ایکسپیرینسڈ ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ کم ٹائم میں یہ جتنے بھی کلوز ہوتے ہیں ان کو ابزارو کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جبکہ quand conducteur novice apprendre des indices، یعنی کہ وہ جو نیا ڈرائیور ہوتا ہے وہ اس کی نسبت زیادہ ٹائم لے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈرائیور ہے جو کہ کافی عرصے سے ڈرائیو کر رہا ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اسے معلوم ہوگا کہ رائٹ سائڈ پہ دیکھنا ہے، سامنے دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، آگے سے رائٹ سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی، سائنز وہ دیکھے گا، تو اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک نئے ڈرائیور کی نسبت زیادہ ہوگا، تو اس لیے وہ کم ٹائم میں یہ تمام کلوز کو جو ہے وہ آبزرو کر لے گا۔ اسی طرح ہے les analyser et les traiter au mieux، یعنی کہ بیسٹ ٹائم میں وہ پروسیس کر لے گا، اس کو اینالائز کر لے گا۔ l'expérience permet de choisir les indices importants، یعنی کہ جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ اس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ جو امپورٹنٹ کلوز ہیں ان کو وہ جلدی سے اس کو سمجھ لے، یعنی کہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کو الاؤ کرے گا کہ وہ جلدی سے امپورٹنٹ کلوز جو ہوں گے خاص طور پہ اس کو وہ آبزرو کر لے۔ اسی طرح سے ہے dans les zones à risque، یعنی کہ رسک کی ایریا کا جو علاقہ ہوتا ہے، رسک ایریا جہاں پہ ہوتے ہیں۔ je me prépare à m'arrêter si nécessaire، یعنی کہ میں اپنے آپ کو ریڈی رکھوں گا اگر مجھے وہاں پہ سٹاپ کرنا ہو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ مجھے ضرورت پڑے، یعنی کہ اگر فوراً آپ کو وہاں پہ رکنے کی ضرورت ہو تو آپ فوراً سے رک سکیں، تو اس لیے آپ کو آلریڈی وہاں پہ ریڈی رہنا ہوگا، یعنی کہ جس طرح ابھی آپ اس روڈ سے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں بھی آپ کو فوراً بریک لگانی پڑے، تو اس چیز کے لیے آپ کو ریڈی رہنا چاہیے۔ اب اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو جو گاڑیاں سٹاپ کی ہوئی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ پارک کی ہوئی ہیں، اس کے سامنے بچہ کھیل رہا ہے، تو جو گاڑی وہاں سے بیک سے آ رہی ہے اس کو دور سے آنے والی گاڑیوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہاں سامنے سے کوئی بچہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ایکسپلین کیا گیا ہے۔ en circulant le long du véhicule stationné، یعنی کہ وہ گاڑیاں جو کہ یہاں پہ پارک کی ہوئی ہیں ان کی سائڈ پہ des portières risquent de s'ouvrir، یعنی کہ یہاں پہ رسک ہے کہ ان کے دروازے جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں، des véhicules risquent de sortir de leur stationnement، اور اسی طرح یہ بھی رسک ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی اس وقت اپنی جگہ چھوڑ دے، یعنی کہ جو پارکنگ ایریا ہے ادھر سے وہ باہر نکل رہی ہو۔ des piétons risquent de sortir، یعنی کہ اسی طرح سے جو پیڈسٹرینز ہیں وہ بھی وہاں پہ نکل سکتے ہیں۔ you
porte mon regard vers ces véhicules, اور اسی طرح میں اپنی نظر ان گاڑیوں کی طرف رکھوں گا جو کہ پارک کی گئی ہوں گی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے یہ ہے la nuit، رات کے وقت، lorsque je croise d'autres usagers، یعنی کہ میں دوسرے یوزر جو ہیں ڈرائیورز ان کو کراس کر رہا ہوں گا، je m'oblige à diriger le regard loin devant du côté droite، یعنی کہ یہ میں اپنے آپ کو فورس کروں گا کہ میں رائٹ سائڈ پہ جو کھڑی گاڑیاں ہوں گی ان کو دور تک دیکھوں، vers la côte ma، یعنی کہ وہ جو اس کا شولڈر ہوتا ہے، afin d'éviter l'éblouissement، یعنی کہ اس سے وہ جو گلیئر ہوتی ہے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے۔ attention کیا ہے؟ par réflexe، یعنی کہ reflexively le regard est attiré par les points lumineux ou éblouissants، کیونکہ جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں ان پوائنٹس کو جہاں پہ لائٹ ہو، تو ce qui risque d'empêcher de voir un indice important، تو اگر آپ اس لائٹ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ یہ رسک ہو سکتا ہے، کیونکہ جو لائٹ آپ کی آنکھوں میں پڑ رہی ہوگی تو آپ کو ایک دم جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، تو اس طرح سے جو امپورٹنٹ قسم کے کلوز ہیں اس کو آپ مس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پکچر دیکھیں تو جو ریڈ کار ہے اس میں اور ٹرک میں جو انٹرول ہے وہ بہت کم ہے، اسی طرح گرین گاڑی اور ٹرک میں جو انٹرول ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے ڈرائیورز کو یہاں پہ یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے pour bien voir devant، یعنی کہ سامنے بہت اچھا دیکھنے کے لیے، جو garde un intervalle de sécurité d'au moins 12 secondes، یعنی کہ سامنے دیکھنے کے لیے بہت اچھا دیکھنے کے لیے تو جو آپ کے سامنے گاڑی ہوگی اس کا جو انٹرول ہوگا سیکیورٹی والا، سیکیورٹی انٹرول جو ہوگا وہ کم از کم 2 سیکنڈ کا ہونا چاہیے، voir davantage si nécessaire، یا اس سے بھی زیادہ اگر ضروری ہو تو۔ اچھا جی، تو اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ pour améliorer ma vision، یعنی کہ میری ویژن جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے je peux modifier légèrement ma position sur la chaussée tout en restant dans ma voie de circulation، یعنی کہ آپ کی جو روڈ ہوگی جس کے اوپر آپ ہوں گے اس کو آپ تھوڑا سا ماڈیفائی اس طرح کریں گے کہ آپ سلائٹلی سے اپنی پوزیشن جو ہے روڈ کے اوپر اپنی لین میں رہتے ہوئے تھوڑا سا روڈ کی باہر کی طرف کو یعنی کہ ہوں گے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو سامنے زیادہ کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ cela peut être nécessaire lorsque je souhaite dépasser un camion، اچھا تو یہ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کیونکہ اس وقت آپ کیمیو جو ہے ٹرک ہے اس کو اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹرک جو ہے وہ لمبا ہوگا کیمیو، اور اس طرح سے آپ اس کو اتنا کلیئرلی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے آپ اپنی پوزیشن تھوڑی سی ایسی کریں گے کہ اپنی لین میں رہتے ہوئے تھوڑا سا اگر روڈ کی طرف باہر کو نکلیں گے تاکہ آپ کو کلیئر نظر آ سکے کہ آگے کیا اتنی جگہ ہے کہ آپ اس گاڑی کو کیمیو جو ہے اس کو دے پاس کر سکیں، یعنی کہ اوورٹیک کر سکیں۔ اب یہ ہے لے ریٹروویزور، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی گاڑی کے مررز ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، اور یہ جو بھی ٹاپک ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے، جیسا کہ میں آپ کو شروع سے بتاتی آ رہی ہوں کہ ان ساری انفارمیشنز کو آپ بہت اچھی طرح سے کریں گے تو آپ پرفیکٹ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے یہ ہے لے ریٹروویزور permettent de voir vers l'arrière rapidement sans se retourner، یعنی کہ جو مررز ہیں وہ آپ کو پرمٹ کرتے ہیں کہ آپ مڑے بغیر کوئکلی سے پیچھے دیکھ سکیں۔ ils sont utiles à chaque fois، یعنی کہ یہ ہر وقت جو ہے each time یہ بہت یوزفل ہیں que l'on vous s'engager dans la circulation، کہ جس وقت بھی آپ نے ٹریفک میں جانا ہوتا ہے، ٹریفک کو انگیج کرنا ہوتا ہے، جب آپ نے اوورٹیک بھی کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب آپ گاڑی کو اوورٹیک کر لیتے ہیں پھر آپ نے اپنی لین میں واپس آنا ہوتا ہے، تو مررز کے ذریعے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا فاصلہ کتنا ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب درمیان والے مرر میں آپ کو وہ پیچھے والی گاڑی کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے تو وہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ دوسری لین میں آ سکتے ہیں۔ میں également avant de changer de voie, avant de modifier son allure, etc. یعنی کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ریٹروویزور کو کب کب یوز کرنا ہے، کہ جب آپ اپنی لائن جو ہے وہ چینج کر رہے ہوں گے، جب اپنی سپیڈ بڑھا رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے اور بہت کچھ۔ اب دیکھا جائے یہ ہے les angles morts، یہ بلائنڈ سپاٹ جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اب آپ کو بتایا جائے گا کہ بلائنڈ سپاٹ جو ہے وہ کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں۔ جی تو یہ ہے un usager placé dans ces angles morts risque d'être heurté، یعنی کہ جو بھی یوزر جو ہے ان بلائنڈ سپاٹ پہ ہوگا تو اس کے لیے رسک کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو گاڑی ہٹ کر سکتی ہے۔ وہ éviter l'accident، یعنی کہ اس ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے you fait un contrôle en vision directe، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
صرف اپنی گاڑی میں جو بلائنڈ سپاٹس ہیں وہ صرف مرر کے تھرو ہی نہیں دیکھنے، بلکہ آپ نے رائٹ لیفٹ کو ٹرن ہو کے یعنی رائٹ والی لین میں جانا ہے تو سرٹنلی آپ اپنی ڈائریکٹ ویژن کے ساتھ تھوڑا ٹرن ہو کے تو رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے کہ کوئی گاڑی تو نہیں ہے آپ کے بالکل ساتھ جو کہ اس وقت آپ کو مرر میں نظر نہ آ رہی ہو۔ جی تو اگر آپ یہ پکچر دیکھیں، گرین ایریا ہے جہاں پہ یہ وہ زون ہے جو کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں خود سے آپ کی ڈائریکٹ ویژن کے ساتھ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو ریڈ زون ہے وہ انگل موغ ہے، یعنی کہ یہاں پہ اب آپ کو مرر میں بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہاں پہ آپ نے ٹرن کر کے دیکھنا ہے۔ تو جو بلو ہے وہ ریتروویزور ہے، یعنی کہ وہ آپ کے ریئر ویو مرر جو ہے اس میں سے آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ سب جو ہے یہ بلائنڈ سپاٹس ہیں، یہاں پہ گاڑی ہٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے بہت ویجیلنٹ رہنا ہے۔ اچھا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ attention کہ be careful on ne peut pas tout voir dans les rétroviseurs، یعنی کہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ سارا کا سارا جو بلائنڈ سپاٹ ہے وہ اپنے rétroviseur میں نہیں دیکھ سکتے۔ certains endroits ne sont pas visibles، یعنی کہ certain جو جگہ ہے پلیسز ہیں وہ ویزیبل نہیں ہوتی۔ ce sont les angles morts، اور ان کو angle mort کہا جاتا ہے، بلائنڈ سپاٹس بولا جاتا ہے۔ ainsi avant tout changement de direction، یعنی کہ ہر ڈائریکشن کو چینج کرنے سے پہلے je tourne la tête pour contrôler en vision directe، میں اپنا سر جو ہے وہ موڑ کر پہلے ویریفائی کروں گا کس کے ساتھ، ویژن ڈائریکٹ یعنی کہ ڈائریکٹ ویژن کے ساتھ آپ نے آنکھوں سے دیکھنا ہے، صرف مرر میں ہی نہیں دیکھنا۔ la présence d'usagers dans ces angles morts، وہاں پہ کوئی اور یوزر کی پریزنس نہ ہو اس بلائنڈ سپاٹ میں۔ اچھا جو یہ آئی بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو ٹپ دی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک ڈرائیور جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے اور کون سے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں یہ ہے یو گارد لوان، یعنی کہ میں یہ دور دیکھوں گا، سان فکسیمون ریگارد، بغیر اپنی آئیز کو یعنی کہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو فکس کیے بغیر، کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو اپنے آئیز جو ہیں وہ فکس رکھی ہوں ایک جگہ کے اوپر، بلکہ آپ کو اپنی آئیز کو رائٹ لیفٹ اس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہوں تو آپ نے ایسے نہیں دیکھنا کہ آپ اپنی گاڑی کے بونٹ کے پاس یا اس سے تھوڑا سا آگے دیکھیں، نہیں، آپ کو دور تک جہاں تک آپ کی ویژن جاتی ہے وہاں تک آپ نے آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ جو بالے لا chaussée et c'est à bord pour détecter les indices importants et éviter d'être surprise۔ روڈ وے جو ہے اس کو میں سکین کروں گا، اس کی سراؤنڈنگز کو، اور جو امپورٹنٹ کلوز ہوں گے ان کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اس سے ایوائڈ کرنے کے لیے جو بھی کوئی پرابلمز وہاں پہ ہوں۔ pour voir tout autour، اس طرح سے ہے کہ ہر طرف دیکھنے کے لیے جو آپ کے اراؤنڈ ہوگا، یوٹیلیز les rétroviseurs، میں اپنے مرر جو ہیں ان کو دیکھوں گا، et je regarde dans les angles morts، اور اسی طرح سے میں اپنے بلائنڈ سپاٹس میں دیکھوں گا۔ جی تو امید کرتی ہوں اس چیپٹر میں تو آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی، یعنی کہ یہ ڈرائیورز کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ قسم کے اب چیپٹرز جو ہیں وہ ہوں گے جن کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔